अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। ज़ात पात का मतलब अगर हम लें हिंदू मज़हब के हिसाब से तो कहा जाता है जैन है, दलित हैं। दलित सबसे मेरे ख्याल से नीचे की ज़ात पात पाई जाती है। इस्लाम के अंदर ज़ात पात है कि नहीं है, और जो इस्लाम के अंदर हिंदू अपना शिया है, सुन्नी है, या फिर इस तरह के पेशेवर लोग हैं, इंजीनियर है, मोची है जो जूते सिलाई करता है, या फिर भंगी है, भंगी भी मुसलमानों में मौजूद हैं। तो आया ये इस्लाम की बुनियादी ज़ात पात का सिस्टम है या ये अलग है? इसको एक्सप्लेन किया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से। ये खातून इधर दो मुस्लिम बैठे हैं, मर्द भी मुस्लिम है और औरत भी मुस्लिम है, और इनका झगड़ा चल रहा है। एक कह रहा है कि भी इस्लाम ने बांटा है, और दूसरी कह रही है खातून कि नहीं, देखो बुनियाद हमारी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बाद में ये लोकल क्रिएटिविटी है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जितना मैं जानती हूँ इस्लाम धर्म में कोई जाति नहीं होती है, सबसे पहली बात। और एक ही पॉइंट पे जो है इस्लाम चलता है, जो कि कलमा कहलाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमने तो खैर जाति के हिसाब से कभी अपने धर्म को देखा नहीं। आपत्ति करता हूँ, मुमताज जी बहुत अच्छे और बड़े परिवार से आती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में लोअर क्लास होता ही नहीं है। मैं मुमताज जी भटियारा, जमादार, हलालखोर, धोबी, घोसी, मोची, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, आज आपने 85% मुस्लिम समाज को नजरअंदाज कर दिया, जैसे कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस ने हमेशा सलमान खुर्शीद को ही मुसलमान समझा है, और हम जैसे लोगों को कभी नहीं समझा। और मैं 10 सेकंड और लेकर बात अपनी समाप्त करूंगा। आप बताइए ना, आपने हिंदुओं को किस प्रकार से बांटा है? नेहरू जी ने 1951 में कास्ट सेंसस रोका था, उसके बाद 1961 में लेटर लिखकर बोला आरक्षण नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते। 70s टू 80s, 80s टू 90s मंडल कमीशन पे विरोध किया, जात पर नपात पर हाथ मोहर लगेगी हाथ पर, ये नारा दिया। 1990 में खड़े होकर राजीव गांधी ने विरोध किया, और आज आप कह रही हैं कि जाति जाति ढूंढो। और जब मुस्लिम समाज कहता है कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, पसमानदा समाज के लिए मोदी जी ने बोला है, बाकी नहीं। और अगर मुस्लिम नहीं है पसमानदा, अगर मुस्लिम की बैकवर्ड कास्ट नहीं है, तो ओबीसी में कैसे दे दिया? वेस्ट बंगाल में 77 में से 75 कास्ट आइडेंटिफाई करके मुस्लिम को दे दी। कर्नाटक में आपने मुस्लिमों को बैकवर्ड बोलते रिजर्वेशन दिया है, वो भी रिलीजियस ग्राउंड पर। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये बात ना बोले। कोई जाति नहीं है। शिया सुन्नी क्या है? शिया सुन्नी अरे भाई कितना बंटवारा है, आप देखिए ना, आप डिनायल में शियाओं को डिनाई करना, पसमानदा को डिनाई करना, यही इनका है कि वोट जिहाद होना चाहिए, हिंदुओं को बांटना। मैं ये बोल रही हूँ, इस्लाम धर्म में पर से शुरुआत से कोई जाति नहीं है। हिंदू रिलीजन में डिवीजन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। हिंदुओं को बांटो और मुस्लिमों को एक करो, ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला बन चुका है। पहले मुगलों ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने किया, और यही डीएनए डिवाइड एंड रूल का कांग्रेस पार्टी में आया है। और इसीलिए हम देख सकते हैं, जो पार्टी जाति और जातिगत विरोध करती थी, इंदिरा जी के जमाने में विरोध किया, नेहरू जी के जमाने में विरोध किया, राजीव जी ने कहा आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है, आज वो हिंदुओं की जाति जाति करके भेदभाव करती है। पर मैं आज मुस्लिम समाज से, पसमानदा समाज से हूँ। 85% पसमानदा समाज है। अशरफ समाज उनको साथ में बैठने नहीं देता। हजारों ऐसी गाथाएं हैं कि मस्जिदों में घुसने नहीं देते, बरियल के लिए जमीन नहीं देते। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसी अनेकों कथाएं हैं। परंतु मुस्लिम समाज में जो इतना सारा भेदभाव है, उस पर ये पीडीए करने वाले लोग कभी नहीं बोलते। कभी किसी अंसारी, धोबी, घोसी, जुलाहा, हलाल को किसी के लिए बोलते नहीं है। ये दिखाता है हिंदुओं को डिवाइड करो, मुस्लिमों को वोट जिहाद के माध्यम से एक करो, यही कांग्रेस की रणनीति है। अन्यथा मुमताज जी बताए कि कब पसमानदा समाज के लिए बोला है मुस्लिमों को? हमारे लिए शिया सुन्नी सब एक, इस्लाम कम्स फर्स्ट, one religion, one Islam comes first. Islam comes first for the Muslims, the religion. Yeah, there is as in la ilaha shahada जो बोलते हैं, la ilaha illallah मुहम्मद रसूलुल्लाह। Islam comes first. सब मुस्लिम मैं धर्म के लिए बात नहीं। Islam doesn't come first. Constitution comes first. There is no division in Islam. ये created by people है। तो कांग्रेस झूठ बोलती है जब बोलती है कि मुस्लिम में जातियां जिनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये locally created जातियां हैं। लोकली मनमोहन सिंह ने बोला फर्स्ट राइट इज ऑफ मुस्लिम्स ऑन रिसोर्सेज, करेक्ट और रॉन्ग? Misquoted. देखिए, बिल्कुल अपनाया जा रहा है, और ये फॉर्मूला अपनाने वाले लोग, महबूब अली है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, जो कहती है, प्रत्याशी की समर्थक है, जो कहती है कि हम लोग जो है बांटना चाहते हैं और वोट जिहाद मुस्लिमों का होना चाहिए। और अभी मुमताज जी ने कहा कि मनमोहन सिंह को गलत कोट किया गया था। जगदीश ठाकुर जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा मनमोहन सिंह ने बिल्कुल सही किया था और कहा था कि मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के जगदीश ठाकुर का, अरे आपके जगदीश ठाकुर का बयान है भाई। जगदीश ठाकुर आपके स्टेट प्रेसिडेंट, उनका बयान था। आपके राष्ट्रपति जो आपके धर्म से हैं, जाति की वजह से उनको उद्घाटन में नहीं आने देते। राष्ट्रपति बनाया किसने? भाजपा ने बनाया। क्यों नहीं बनाया? तो तभी हमने नहीं ये बोला कि महिला भी बनती है। तो 70 वर्ष आपने किसी आदिवासी महिला को नहीं बनाया, ये हकीकत है। उल्टा आपने तो उनके पहले संबोधन का बहिष्कार किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हम जो बोल रहे हैं सांप्रदायिक है, तो ये देवता भगवान ने हिंदू हिंसक है, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, हिंदू टेरर है, हिंदू तो आईसिस बोको हराम है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है नाच गाना है, ये मुस्लिमों को पहला अधिकार होना चाहिए, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड है, सनातन
समाप्त हो जाना चाहिए सनातन विवाह हो गया। ये सेकुलर है। तो सही बोला, पर जलेबी की तरह गोल गोल षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी वजह से हरियाणा का जो परिणाम आया वो इस तरीके से। भाजपा ने मैं सामने दो सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर, क्या काला या सफ़ेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज़ है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफ़ेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफ़ेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कहते हैं, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ़ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहाँ तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूँ तो और ऊँचा हूँ, मैं शेख हूँ तो ऊँचा हूँ, सैयद हूँ तो ऊँचा हूँ। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया। उनको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ, वो भी जात पात में मानते, ऊपर जात नीचे जात। अफसोस की बात है, इस्लाम में कोई भी जात पात नहीं है। लेकिन कुछ मुसलमान हिंदू के साथ रह रह के वो भी कास्टिज्म में मानने लगे। आज की तारीख में भी आप अगर गांव खड़े में जाएंगे तो कई मुसलमान जो समझते हैं मैं ऊंची क्लास का हूँ और ये मुसलमान नीचे क्लास का है। कई जगह जाएंगे मैं शेख हूँ, मैं हूँ सैयद, ऊंची क्लास। इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। जिसके मानिए कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, मर्द और औरत के, और आपको ग्रोह में बांटे हैं ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास तकवा है। तो इंसान एक क्राइटेरिया से ऊंचा या नीचा हो सकता है। जो आदमी के पास तकवा है, राइचियसनेस, पायटी, गॉड कॉन्शियसनेस, खुदा की अच्छी इबादत करता है, खुदा के पैगाम पे अमल करता है, वही इंसान ऊंचा है। पैसे के मामले से कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है। जिन्स के मामले से मर्द या औरत ऊंचा नहीं हो सकता है, या कलर से, सफ़ेद या काला रंग से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। ऊंचा आदमी एक ही क्राइटेरिया से हो सकता है, अगर वो खुदा की इबादत करे, खुदा के पैगामात पे अमल करे, वो इंसान ऊंचा हो सकता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तहकीक की, हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया, तो फिर
وہ سیکنڈ بیسٹ ریلیجن پہ گئے جو تھا بدھزم. اور آج جو دلت ہے انہیں کہتے ہیں نیو بدھسٹ. تو آپ بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب کی تحقیق کریں گے, اور میں پڑھ چکا ہوں بابا صاحب امبیڈکر کی کتابیں, کئی بار لکھا گیا ہے ان کتابوں میں کہ کس طریقے سے ہندوز کو صحیح راستے دکھائے. اور ہندوازم کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, اور یہ صحیح موقع نہیں کہنے کے بارے میں بابا صاحب امبیڈکر نے کیا لکھا ہندو کتاب کے بارے میں, کہ وہ میرا مقصد نہیں ہے, لیکن میں نے ان کی کتاب پڑھ چکی ہے. تو غلطی تھی اب مسلمانوں کی. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تقریر کا موضوع وہی تھا, دعوت یا ہلاکت. اگر آپ غیر مسلمان کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو نشٹ کر دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کرے گا. تو اس تقریر کا موضوع وہی تھا, کیونکہ اب مسلمانوں نے صحیح طریقے سے غیر مسلمان کو اسلام نہیں پیش کیا. اور جب بابا صاحب امبیڈکر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے, ہم مسلمانوں نے ان کو صحیح طریقے سے ویلکم نہیں کیا, صحیح طریقے سے سواگت نہیں کیا. اسی لیے بابا صاحب امبیڈکر گئے نیکسٹ بیسٹ ریلیجن وہ ہے بدھزم. اور میں نے اس پہ تقریر بھی کی ہے اور بدھزم پہ میں نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدھزم اور اسلام میں یکسانیت کیا ہے. اور ایون آپ مان لو بابا صاحب امبیڈکر کی بات اور آپ بدھزم پہ عمل کریں گے, پھر سے آپ لوٹ کے بدھزم میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آخری میتری آنے والے, وہ آخری میتری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بدھزم مان لو قبول بھی کیے, وہ ان بٹوین فیز ہے ہندوازم اور اسلام کا, آپ کو ماننے پڑے گا. بدھ اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک میتری آنے والے ہے, اور وہ میتری کوئی نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مان لو جو نیچے کلاس کے لوگ نے بدھزم ایکسیپٹ کیا, اگر بدھزم کے اسکرپچر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ماننے پڑے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 پہ اور کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں بھائی لوگ. میرا نام درگیش سولنکی ہے اور میں نان مسلمان سے ہوں. میرا سرنیم سولنکی اور رکھی سماج جو بھنگی سماج کہتے ہیں وہی سماج سے ہوں, اور میرے چھوٹے 2 بھائی مسلمان بن گئے ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں گھر میں, تو میں اب مسلمان بننا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے مسلم ہے اور کیا ہے. مسلمان بولے تو دہشت وادی مسلمان نہیں ہے. میرا سوال یہی ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھنے سے میں مسلمان پکا کس طرح سے بن جاؤں. بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے 2 چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا, الحمدللہ ہم کو کنگریچولیٹ کرتے. آپ کہتے کہ آپ مسلمان بننا چاہتے اور کس طریقے سے مسلمان بن سکتے. پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ پہ کسی نے زبردستی تو نہیں کی؟ نہیں سر, نہیں زبردستی کی, ماشاءاللہ. I like the Muslim. اور اگر آپ کہتے دہشت گرد مسلمان جیسی چیز ہے ہی نہیں ہے. ہاٹ کولڈ سمجھے, ہاٹ کولڈ ہے ہی نہیں, تو ہاٹ ہوتا ہے کولڈ ہوتا ہے, تو دہشت گرد مسلمان چیز ہی نہیں ہے. اگر وہ دہشت گرد تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے, اگر مسلمان ہے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے. دونوں ساتھ میں ممکن ہی نہیں ہے. یس سر, یس, آئی لائک دس. تو آپ مجھے بولیں گے دہشت گرد مسلمان بناؤ, تو میں بولوں گا میں تو نہیں بنا سکتا ہوں. میں پکا مسلمان بننا چاہتا ہوں. ہاں ماشاءاللہ, مسلمان بننا آپ کو میں کہہ سکتا ہوں. اور دہشت گردی کے بارے میں پرسوں میری تقریر ہے, کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے, وہ پرسوں تقریر کرتا ہوں. اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے, مہا بھارت اور قرآن کا اگر آپ مقابلہ کریں گے, تو مہا بھارت میں لڑنے کے جو ورسز ہے وہ قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے. آپ اگر کمپیئر کریں گے مہا بھارت جو کئی جلدوں میں ہے, اس کے اندر اگر آپ گنیں گے لڑنے کے کتنے آیتیں ہیں, کتنے ورسز ہے, تو قرآن مجید کے مقابلے میں کئی زیادہ ہے. اور بھگوت گیتا جو ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, وہ ایک مہا بھارت کا حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہا بھارت 2 فیملی, 2 رشتہ داروں کے بیچ, کورو اور پانڈو کے بیچ ایک جھگڑا ہے. اور بھگوت گیتا میں ارجن کہتا ہے, چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43, 44, 45, ارجن کہتا ہے کہ میں اس جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا, لیکن اپنے رشتہ داروں کا قتل نہیں کر سکتا.
تو پوری بھگوت گیتا کے اندر ارجن کہتا ہے شری کرشن سے کہ میں میرے رشتہ دار کو قتل کر ہی نہیں سکتا, میں نہتا مرنا پسند کروں گا. اور یہ ساری بھگوت گیتا جو ہے وہ شری کرشن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ارجن سے کہ لڑنا اچھا ہے. ارجن کہہ رہا میں نہیں لڑوں گا, شری کرشن کہہ رہا لڑو. تو یہ ساری جو بھگوت گیتا ہے وہ شری کرشن جنہیں وہ مانتے اوتار بھگوان کا, ارجن کہہ رہا ہے کہ میں رشتہ اور قتل کیسا کر سکتا ہوں. شری کرشن کہہ رہے نہیں آپ قتل کر سکتے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں گا کہ آپ کی بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو, تو اگر میں ایسا کہتا ہوں تو یہ شیطانی حرکت ہے. جب میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ کے مہابھارت میں تو لڑنے کے بارے میں کافی بار ذکر ہے, وہ ہندو کہے گا نہیں ذاکر بھائی وہ جو مہابھارت کے اندر حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے, تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہ ہے. اگر قرآن میں وہ ہے تو میں قرآن کے ساتھ کوئی بھی شکوہ نہیں. جب میں کہوں گا اگر کہ آپ کے شری کرشن کہہ رہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو, یہ شیطانی حرکت ہے. شری کرشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حق کی بات آتی ہے تو آگے اگر آپ کے رشتہ دار بھی ہے تو بھی حق کے لیے لڑو. جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, او مومنو, حق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی دو, چاہے وہ اپنے خلاف ہو, چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو, چاہے اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو. تو جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوک نمبر 42 سے 44 45, ارجن کہتے ہیں کہ میں نہتا اس جنگ کے میدان میں مرنا پسند کروں گا لیکن اپنے رشتہ داروں کو قتل نہیں کر سکتا. امیڈیٹلی کچھ شلوکا بعد چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2-3 شری کرشن فرماتے ہیں اے ارجن آپ کب سے بزدل ہو گئے. اے ارجن تم بزدل کب سے ہو گئے. آگے فرماتے آپ ہاؤ کم یو ہیو بیکم امپورٹنٹ. امپورٹنٹ کا ترجمہ کیا کریں گے, نپنسک. ترجمہ اگر صحیح ہے تو انگریزی میں لکھا ہاؤ کوڈ یو بیکم سو امپورٹنٹ. آپ ایسے بزدل کیسے بن گئے. شری کرشن کہہ رہے ارجن سے آپ نپنسک کب بن گئے. آپ کا فرض ہے شتریہ کا کہ جھگڑا کرنا. پھر آگے آپ جائیں گے شلوکا نمبر 31 32 اور 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریہ کا فرض ہے, اس کا دھرم ہے لڑنا, اور گرو ہے اس شتریہ پہ جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے. اگر آپ لڑیں گے تو ہی آپ سورگ میں جا سکیں گے. اور کئی لوگ جو اسلام کے خلاف جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جہاد کرتے ہوئے اس کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائیں گا, اور اگر وہ زندہ لوٹتا ہے تب اسے اس جنگ کی دولت ملتی ہے. تو کئی لوگ اس حدیث کی بنیاد پہ اسلام کے خلاف ہے اور کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے, اگر آپ لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گا جنت پائیں گے. تو یہ کیسی کتاب ہے, کیسا قرآن ہے, کیسی حدیث ہے جہاں لوگوں کو لڑنے پر مجبور کر رہا ہے, کہتا ہے جنت میں جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ یہ غیر مسلم اپنے خود کی کتاب نہیں پڑھتے. جب آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 شلوکا نمبر 37 وہاں شری کرشن فرماتے ارجن سے کہ او کنتی کے بیٹے, اے ارجن اٹھو اور لڑو. اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سیدھا سورگ میں جائیں گے, اگر آپ زندہ لوٹیں گے تو آپ کو اس جنگ کی دولت ملیں گی. ہو بہو صحیح بخاری کا ترجمہ. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37. افسوس کی بات ہے
کہ ارون شوری نے خود اپنی بھگوت گیتا نہیں پڑھی. اگر پڑھا ہوتا تو ضرور قرآن مجید میں نقص نہیں نکالتا, حدیث میں نقص نہیں نکالتا. کس نے ریٹ پٹیشن فائل کیا تھا کلکتہ کے اندر کہ قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے. چند سال پہلے آپ کو پتا ہے کلکتہ میں ریٹ پٹیشن, قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے کیونکہ قتل کرنے پہ لوگ کو کہتا ہے. اگر قرآن مجید بینڈ ہوگا اس کے پہلے مہابھارت کو کرنا ہوگا. میں جانتا ہوں مہابھارت میں جو ذکر ہے وہ حق اور باطل کے درمیان, اچھی بات ہے. اور اکثر مذہبی کتاب میں آپ پائیں گے کہ کہاں نہ کہاں لڑنے کا ذکر ہے, لیکن یہ جھگڑا باطل کے خلاف ہے. اور اگر حق کے لیے لڑنا پڑے, جان بھی جائے, تو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی حرج نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم یہ قرآن مجید کی آیتوں کو صرف لے کے حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ ظالم مذہب ہے. تو ان سے بات کرنا, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھیں گے اور گائیڈنس اور ہدایت قرآن مجید کے لیں گے تو بات کرنا بہت آسان ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور ایک دم آسان ہے, مجھے کبھی بھی دشواری نہیں آتی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی لیے غیر مسلم بھی میری عزت کرتے ماشاءاللہ. کب بھی جب میں آؤں گا کسٹمز کے تھرو تو ہندو کا یہ ذاکر نائک جو بھی تو ناظرین گرامی, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حافظے کو واقعی داد دینی پڑے گی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطائی چیز ہے کہ اتنی چیزیں یاد ہیں اور کما حق کو یاد ہیں, اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. یہ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو چن لیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی چیزوں کو مہیا فرما دیتے ہیں. اور ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے یہ جتنا پڑھائی کرتے ہیں تو ان کے جسم سے گوشت ختم ہو جاتا ہے جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, اور جب یہ مکمل کر لیتے ہیں تو ان کا دماغ ایک سمندر بن چکا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اس میں یعنی دماغ میں آتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہے. تو کمال ہے ڈاکٹر صاحب کا, اور بہت اچھے دلائل دیا انہوں نے کہ اسلام کے اندر ذات پات نہیں. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں جو شروع میں بات ہے, یہ خاتون نے کہیں اور مرد نے, دونوں مسلمان تھے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو ہماری بنیاد مسلمانوں کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واقعی شیعہ بھی یہی پڑھتے ہیں, سنی بھی یہی پڑھتے ہیں, اور ہر مسلمان یہی پڑھتا ہے, بنیاد ایک ہی ہے. لیکن ہندو باقی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ ہم نے جو تمہارے پیشے اور تمہاری ذات بنائی, ٹھیک ہے, پات نہیں بنائی, ذات بنائی, یہ تمہاری پہچان ہے کہ کوئی انجینئر ہے, کوئی میسن ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی جو ہے وہ فلاں ہیں فلاں فلاں ہیں. یہ پہچان, یہ پیشے ہیں, پہچان ہے. اور اسی طرح کوئی ذات کا قریشی ہے, کوئی شیخ ہے, کوئی فلاں ہے فلاں, آپ جانتے ہی ہیں. یہ بھی کیا ہے, یہ رشتے ہیں, رشتے اور قومیت ہیں, یہ بھی پہچان کے لیے ہے. لتعارف اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا. لیکن جو بنیادی طور پر ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور وہ لکھا ہوا ہے جناب والا وید کے اندر کہ برہمن وہ طبقہ ہے جو مذہبی رسومات اور تعلیم کی ذمہ داری سنبھالتا ہے. کشتری وہ طبقہ ہے جو جنگجو اور حکمران ہوتا ہے. ویشیا وہ طبقہ ہے جو تجارت اور زراعت کے امور سر انجام دیتا ہے. شورت وہ طبقہ ہے جو خدمت اور مزدوری کے کام, یعنی نچلے درجے کا طبقہ. دلت اسی میں آتے ہیں. اور دلت کی ذات پات کا اثر کہاں پہ آ کے ہوتا ہے جدید دور میں؟ اگرچہ بھارت کے آئین نے ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ سماجی روایت اب بھی کئی جگہوں پر جاری اور سماجی زندگی پر اثر ڈالتی ہے. جب تک آپ ایجوکیشن کے سلیبس میں نہیں داخل کریں گے یہ ختم نہیں ہو سکتی. آپ کو کتابوں میں لکھنا ہوگا, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتابوں میں لکھوا کے گئے, میں آگے لا رہا ہوں. ہندو مذہب میں دلت ان افراد کو کہا جاتا ہے جو ذات پات کے نظام میں شہرت کے نیچے سمجھے جاتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو 4 ورنوں برہمن, کشتری, ویشیا, شہرت میں شامل نہیں ہوتے. انہیں تاریخی طور پر اچھوت کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ, اچھوت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ آپ سے دوسرے لوگ مریں گے, بیماریاں آپ سے پھیلیں گی, فلاں فلاں فلاں, اچھوت اس کو کہتے ہیں. اور تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں برکت ختم, ہماری روزی بند, فلاں فلاں, اس کو اچھوت کہتے ہیں. دلت کا مقام روایتی ہندو سماج میں کمتر سمجھا جاتا ہے اور انہیں ناپاک یا اچھوت قرار دے کر اعلیٰ ذات کے لوگوں سے دور رکھا جاتا ہے. عجیب,
غلط ہے۔ ان پر کئی سماجی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ انہیں مندروں میں داخلے کی اجازت نہیں، انہیں پانی کے عام کنویں استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اعلیٰ ذات کے لوگوں کے ساتھ کھانے یا بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ وہ صرف ایسے پیشے اختیار کر سکتے ہیں جنہیں ناپاک سمجھا جاتا ہے، جیسے صفائی کرنا، چمڑے کا کام کرنا یا لاشوں کو ٹھکانے لگانا۔ جی اب بتائیے، اب جتنے بھی جلانے کے ہیں، جو ارتھی جلاتے ہیں، وہ سارے کے سارے دلت ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نظریہ منوسمرتی اور دیگر دھرم شاستروں میں پایا جاتا ہے، جہاں شودروں اور دلتوں کو نچلا طبقہ دیا گیا ہے اور ان کے کاموں کو پاپ کرم گناہ کا کام، وہی جو ہم پنرجنم کی بات آ رہے ہیں کہ یہ پچھلے جنم میں پاپ کرتے رہے ہیں اور جناب والا آج یہ کیا ہے، غلط کام، یعنی چھوٹے نچلے درجے کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، حقارت والے۔ عربی متن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فضل لعربین، وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر کی حدیث ہے، ذاکر نائک صاحب نے بھی کہی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ جو اللہ کی عبادت زیادہ کرے گا وہی افضل ہوگا۔ اب بتائیے اسلام کتنا صاف بول رہا ہے، اور یہی کلمے والی بات ہے، کلمے کی داد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت 6 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے آخری حج پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی ختم فرما دیا۔ اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو اللہ کا قریبی ہے۔ اور ذات پات کے خاتمے کے حجۃ الوداع کی میں نے آپ کو بات بیان کر دی ہے۔ اسلام میں بھائی چارے کا تصور، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن مسلمان بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، انگریز ہے اور ایشیائی ہے، یورپین ہے یا مشرقین ہے، کچھ بھی ہے، وہ بھائی ہیں۔ اسلام میں نیا نام، اسلام قبول کرنے کے بعد ذات پات یا کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر وہ چاہے تو اپنا نام اسلامی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں۔ اسلام میں اس کا مقام اس کے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگا، نام کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثال دیں تو جو ایک غلام تھے، کالے سیاہ تھے، لیکن اسلام نے انہیں عزت کا بلند مقام دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی مسجد کا مؤذن بنا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایک اجمی تھے، لیکن اسلام نے ان کی ذات پات قومیت کی بجائے ان کی ایمانداری اور تقوی کو اہمیت دی۔ فارس کے تھے، پارسی تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ جلاتے تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ آئے اور مسلمان ہوئے۔ اور یہ جو آخر میں کہہ رہا ہے نا بھائی کہ میرے 2 چھوٹے بھائی مسلمان ہوئے، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن میں اچھا مسلمان کیسے بنوں؟ تو اس اچھے مسلمان کے لیے بننے کے لیے شخص کو محبت اور نرمی سے سمجھایا جائے کہ اسلام میں ذات پات بھی کوئی نہیں ہے، یہ دین انسانوں کو ایک ہی سطح پر رکھتا ہے، ان کے اعمال اور تقوی کی بنیاد پر ان کے مقام طے کیا جاتا ہے، اور آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ 5 نمازیں آپ پہ فرض ہیں، آپ ہر جگہ پہ آپ ایسا کام کریں، ہر مسلمان کو میں یہ مشورہ دوں گا، آپ ایسا کام کریں جو آپ کی نمازوں میں خلل نہ ڈالے، بس اپنا کام کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا کام کرنے سے آپ نمازیں پابند کر سکتے ہیں۔ دوسرا، روزہ رمضان المبارک، جب آپ ایسا ہی کام کریں گے جو خلل نہیں ڈالے گا تو رمضان المبارک کا روزہ، اور حج اللہ توفیق دے اور آپ کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو تو آپ حج کریں، اور زکوٰۃ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو سالانہ 2.5%، یعنی 1 لاکھ میں 2.500، کچھ بھی نہیں ہے، 2.500 تو بچے ایک دن میں کھا جاتے ہیں بھائی۔ اور گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی اس تقریر کو کس طرح سے اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سچ کہیں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گا۔ مسلمان ڈرتے ہیں منہ کھولنے سے، غیر مسلمان سے بات کرنے کو ڈرتے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو غیر مسلم میرا دشمن بن جائے گا۔ کیوں دشمن بنیں گا؟ حق سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اچھی طریقے سے بات کرو، وہ آپ کی عزت کرے گا۔ آج اور ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اور اس تقریر کے آخری میں اس سوال کا جواب دوں گا اور پھر تقریر ختم کروں گا۔ یہ جو غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اس کا جواب ایک محرک جس کا نام ہے ڈیلیسی اولیری، وہ لکھتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ، پیج صفحہ نمبر 8 پہ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے
کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے تلوار کے بل پر اسلام پھیلایا، یہ سب سے بےہودہ افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہے. یہ افواہ جو مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر اپنا مذہب پھیلایا، یہ سب سے بےہودہ اور بے بنیاد افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ اسپین میں، اندلس میں ہم مسلمانوں نے 800 سال راج کیا، ہم نے برابر سے دعوت نہیں دی. اس کے بعد کروسیڈرز عیسائی آئے، سارے مسلمانوں کو نام و نشان مٹا دیا. ایک مسلمان بھی کھلے طور پہ آزان نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے عرب ممالک پہ 1400 سال راج کیے، اب بھی راج کر رہے ہیں. عرب ممالک پہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی. کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، کچھ سال کے لیے انگریز آئے، لیکن 1400 سال تک ہم نے عرب ممالک پہ حکومت کی. پھر بھی آج کی تاریخ میں 14 ملین یعنی 140 لاکھ عرب ہے جو عیسائی ہے، جو کاپٹک کرسچن ہے. آج کی تاریخ میں 14 ملین 140 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ عرب ہے جو عیسائی جنموں سے ہے، کاپٹک کرسچن. یہ 1 کروڑ 40 لاکھ عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم اگر چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کے زور کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کیا ایسا. آج تاریخ گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس دیش ہندوستان پہ، اس ملک ہندوستان پہ تقریباً 1000 سال حکومت کیا. ہم چاہتے تو ہر ہندوستانی، ہر غیر مسلمان کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کیا. آج کی تاریخ میں آج ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم ہیں ہندوستان میں. یہ 80 کروڑ غیر مسلمان ہندوستانی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آپ جب بھی کوئی ہندو کو ملتے ہیں یا غیر مسلم کو ملتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم مسلمان چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے بل پر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کیا. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. حق باطل سے صاف ہے. آپ حق پیش کرو، قبول کیے تو الحمدللہ، نہیں قبول کرے تو چھوڑ دو. ہم کسی کو تلوار کے بل کے اوپر یا بندوق کے نوک کے اوپر اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. تو یہ غیر مسلم جو ہندوستان میں ہیں وہ آج شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آج جو ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ ہے انڈونیشیا. کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی تھی؟ کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی تھی جہاں 50% سے زیادہ مسلم ہیں؟ کون سی فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی تھی جہاں اتنے مسلمان ہیں؟ کون سی تلوار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے طریقے کے ساتھ. یہ تلوار جو لوگوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ حکمت کی تلوار ہے، اچھے اعمال کی تلوار ہے. ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی ریڈر ڈائجسٹ المائنک ایئر بک میں، جو پھر سے چھپی تھی پلین تھروتھ میگزین میں. ایک تحقیق کی گئی تھی کہ 50 سال کے درمیان، سن 1934 ٹو 1984، اس 50 سال کے درمیان 1934 اور 1984 کے درمیان، اس 50 سال کے درمیان کون سا مذہب سب سے زیادہ پھیلا؟
اور یہ غیر مسلمانوں نے یہ تحقیق کی تھی. تحقیق میں یہ پتا چلا کہ ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ مذہب جو پھیلا وہ ہے اسلام، 235%. عیسائیت صرف 47%. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں 1934 اور 1984 کے درمیان ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی مسلمانوں نے جو غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا؟ کون سی جنگ لڑی تھی؟ آج کی ریسرچ، آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب امریکہ میں ہے اسلام، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان امریکہ میں تلوار کے بل کے اوپر امریکن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان یورپ میں ہے جو یورپین لوگوں کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون مجبور کر رہا ہے؟ آج کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، اسلام خواتین کو ذلیل کر رہا ہے. شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ جو امریکن، یورپین اسلام قبول کر رہے ہیں 65% سے زیادہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کر رہا ہے تو یہ امریکن خواتین، امریکن عورت اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کے مشکلات کا حل ہے، وہ تنگ آ چکے اس زندگی کے بارے میں. تو میڈیا کتنا بھی اسلام کے خلاف ہے. میں اس آیت میں مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، آیت نمبر 54 میں، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے سازش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے. سب سے بہترین جو پلان کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنا بھی میڈیا اسلام کے خلاف ہے، اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے. آپ کو شاید پتا نہیں کہ 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے، 9 مہینے میں 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 سے زیادہ امریکنوں نے اسلام قبول کیا. یو کے میں اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 9 مہینے میں 11 سپٹمبر کے بعد 20,000 سے زیادہ یو کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کم از کم 3 جگہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں. سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، اور سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، تاکہ یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو. سارے مذاہب، چاہے وہ ہندوازم ہو، کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، جینزم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، ماڈرنزم ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. وَلَوْ قَلِلَ الْمُشْرِكُونَ. کتنا بھی مشرک چاہے تو بھی یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں اس پیغام کو سورہ فتح میں، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ماڈرنزم ہو، اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو. وکفی باللہ شہیدا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے. اسی لیے اس تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ اسراء کی آیت ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
When truth is hurled against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. जब भी हक बातिल के साथ टकराएगा तो बातिल का नाश जरूर होगा. और इस तकरीर के आखिर में डॉक्टर एडम पियर्सन का एक प्रॉवर्ब है, एक कहना है, उसके साथ इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ. तो पहले मैं अंग्रेजी में कहूँगा क्योंकि अंग्रेजी में हुए, और फिर तर्जुमा करूँगा. डॉक्टर एडम पियर्सन says that people who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि वो लोगों को, जो लोगों को डर है कि एक दिन अरबों के हाथों में न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा, शायद उनको ये नहीं पता कि इस्लामिक बॉम्ब गिर चुका है. वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. लेकिन मुसलमान बनना बहुत आसान है. आपको कोई बाकी मजहब में कोई डुबकी लेने की ज़रूरत नहीं, ना कोई धागा बांधने की ज़रूरत है. सिर्फ आप अपने ज़बान से ये कबूल करेंगे कि भगवान एक है, खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं है, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप मुस्लिम बन सकते. और अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं अरबी में दोहराऊंगा और आप भी दोहराइए. आप भाई साहब मानते हैं कि भगवान एक है? हाँ हाँ. आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ हाँ. माशाल्लाह. आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हाँ सर. बस ये दो चीज जरूरी है. आपने टोपी पहना, अच्छी बात है, टोपी पहनना फर्ज है, मैं भी पहना हूं माशाल्लाह, पहने अच्छी बात है. लेकिन मुसलमान को टोपी पहनना फर्ज नहीं. लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं मुसलमान है जैसा मैं दिखाना चाहता हूं तो अच्छी बात है माशाल्लाह. लेकिन वो तो ताज है ना इस्लाम का. मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए. यस सर. अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम. मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि एक ही अल्लाह है, एक ही अल्लाह है, और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है. उसके आखिरी पैगंबर. माशाल्लाह, आप मुसलमान हो गए. माशाल्लाह. वेलकम 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 वेलकम. मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान में कोई भी ऊंची नीची जाति नहीं है. पैसे से आप ऊंचा नीचा नहीं हो सकते, धन से नहीं हो सकते, रंग से नहीं हो सकते. खाली ऊंचा नीचा वो इंसान है जो भगवान को ज्यादा मानता है, जो खुदा को ज्यादा मानता है. जितना आप खुदा के पैगाम पे अमल करेंगे उतने अच्छे मुसलमान आप हैं. शुक्रिया सर, शुक्रिया. तकबीर. मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस्लाम पे जो अमन का धर्म है. यस सर. मुबारकबाद देता हूँ. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. बहनों की तरफ से प्लीज. अभी एक बहन कलमा पढ़ना चाहती है डॉक्टर साहब के हाथ से मेरे साथ में. तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें बहुत सारे पॉइंट आए और एक ही बात के रेलेवेंट पॉइंट्स आए. पहली बात तो शुरू में जो आपने क्लिप देखा, उस क्लिप में एक मुस्लिम औरत और एक मुस्लिम मर्द आपस में सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं. सियासत दुनिया का मोस्ट वांटेड और जो है दिलचस्प से दिलचस्प फेवरेट टॉपिक है दुनिया का, चाहे वो मीडिया में बैठ के करें या मीडिया से हटकर करें, बड़ा मज़ा आता है लोगों को. अच्छा, तो उसमें ये बात आ रही थी कि भाई इस्लाम की बुनियाद सब के लिए एक है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. आगे शिया सुन्नी या जितनी चीज़ें, ये लोकल क्रिएटिविटी है. और वो जो दूसरा मर्द बैठा था रुमाल डाल के पीले कलर का, वो कह रहा था कि भाई नहीं ये इस्लाम की चीज़ें, नहीं ये इस्लाम की चीज़ें नहीं है. मैं इसका सबूत भी आगे मैं दे चुका हूँ, डॉक्टर साहब ने ज़बरदस्त किए हैं. अभी यहाँ लास्ट में जो दो बातें आई हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि भाई दुनिया में 9/11 का जब मसला हुआ, 9/11 के बारे में मैं बताता चलूँ
کہ 9/11 सन 2001 9वां महीना और 11 यानी 11 तारीख को 11वें महीने को 9 तारीख और 11वां महीना था, 9 नवंबर को 9/11 ये हुआ। तो उसमें कुछ लोगों ने, अब मुझे हमें तो आज तक नहीं इसका सबूत मिला कि वो जहाज़ जो है वो कंप्यूटराइज्ड थे, उनको मैप दिया गया था और वो एआई के ज़रिए से चल रहे थे, क्योंकि एआई तो बहुत पुराना है अमेरिका के पास, ये तो आज रिवील किया गया है, ठीक है। तो कैसे जहाज़ आके लगे हैं, कौन अपने आप को मारता है, और वो बिल्डिंग्स के अंदर। उसके तुरंत बाद क्या होता है, लोगों ने इस्लाम का मुताला शुरू किया, और उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि तालिबान के ऊपर जो है वो दिया गया, क्या कहते हैं, इल्ज़ाम दिया गया कि इन लोगों ने किया है ये सारा। तालिबान कहते हैं भाई हम तो ग्रीन टी के साथ रोटी खाने वाली कौम है और हम जहाज़ उड़ा के तुम्हारे टावर गिराएंगे, कोई शर्म करो, कोई दुनिया को कैसे समझाओगे। लेकिन उस वक्त मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया नहीं था। इंटरनेट था, E2E से भी कम स्पीड जो है वो आती थी, और लाइन रेंट में आती थी, और तस्वीर क्लिक करके, तस्वीर डाउनलोड करने के लिए क्लिक करके आप बाज़ार से सब्ज़ी ला सकते थे, ठीक है, और नमाज़ पढ़ के भी वापस आते तो शायद खुली हो, शायद वो हाल था। तो उस दौर में वो कहते हैं हमने क्या किया। अब फिर तालिबान की तरफ से मौक़िफ़ आया कि तालिबान ने कहा कि इस बात की हम तरदीद करते हैं, अगर आप हमें सबूत देते हैं। तो उसामा बिन लादेन, इल्ज़ाम लगा था उसामा बिन लादेन के ऊपर, क्योंकि उसामा बिन लादेन सऊदी अरब का बाशिंदा था और उसकी बिन लादेन कंपनी थी जो आज भी मक्का और मदीना की तामीरात करती है, और बेटा उसामा बिन लादेन का उसको हैंडल करता है। उनका ये था कि भाई इन्होंने ये किया है, उसामा बिन लादेन ने। तालिबान ने कहा कि देखो हम, अच्छा तालिबान ने ऐलान किया था कि हम इस्लामिक रियासत बनाएंगे, और कुछ नारेबाजी इस तरह की भी थी कि हम अमेरिका को भी गिराएंगे। तो बात आप समझ ही गए होंगे। तो अमेरिका को ये खेल खेलना पड़ा हो सकता है, बल्कि खेला है उन्होंने। तो तालिबान ने कहा कि अगर आप सबूत लाते हो तो उसामा बिन लादेन हम आपको दे देंगे। तो वो सबूत नहीं ला सके आज तक। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे लोग 9/11 के हमलों के बारे में सरकारी बयानिए से इख्तलाफ करते हैं कि इनकी अहम तरदीदें मौजूद हैं। नज़रिया कुछ लोगों का दावा है कि ये हमले ख़ुद अमेरिकी हुकूमत या अंदरून या नासिर ने किए ताकि मशरिक़ वस्ती में जंगों का जवाब फराहम किया जा सके। उसमें कई फ़ायदे हैं जंगों में। देखो आज तक जो अमेरिका करता आ रहा है, अमेरिकी तिजारत तो है नहीं पूरी दुनिया में, आप समझ रहे हैं, अमेरिकी तिजारत नहीं है। अमेरिका पूरी दुनिया में जंगें करा के असलहा बेचता है, और पूरी दुनिया में जंग करा के पेट्रोल पे कब्जा करता है, और 800 मिलिट्री बेसिस दुनिया में जो पेट्रोल निकाल के ले जा रही हैं, और पूरी दुनिया को वो सप्लाई करता है, मुफ्त का पेट्रोल सप्लाई करता है। अच्छा, आगे बिल्डिंग की गुत्थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग 7 जो हमले के घंटों बाद गिरी, 7 घंटों के बाद हमले के, उसमें किसी जहाज़ की टक्कर नहीं हुई। 7 घंटे के बाद जो बिल्डिंग गिर रही है, 7 घंटे आग लगी रही, बिल्डिंग तो 7 घंटे के बाद गिर रही है। उन्होंने देखा भाई जहाज लगा है, गिरी नहीं है, चलो भाई नीचे बम फिट करो। आसान है, क्योंकि नीचे से रास्ते मौजूद थे उसके। अच्छा, नाक़दीन सवाल उठाते हैं कि ये इमारत कैसे मुरतब हुई, और उसे सरकारी वजारत से ज़्यादा साजिश का नतीजा करार दे दिया गया कि ये साजिश पेंटागन पर हमले में इस्तेमाल होने वाले जहाज़ की नौयत और तबाही पर शक किया जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि पेंटागन में कई जहाज़ नहीं बल्कि मिसाइल इस्तेमाल किया गया। वो आकर जहाज़ तो वही ऐसे ही उन्होंने खड़ा कर गया। तरदीद करने वालों के दलाइल की बुनियादें बहुत सारी है, वगैरह वगैरह हैं, लेकिन जो इस्लाम में ख़वातीन दाखिल होने वाली हैं 9/11 के बाद, उसकी वजह क्या है। इस्लाम की तालीमात सीधी और फितरी हैं जो इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान फराहम करती हैं। तौहीद एक खुदा का अक़ीदा है, इबादत की सादगी और ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करने वाला निज़ाम गैर मुस्लिमों को बहुत मुतासर करता है, औरतों को ख़ासकर। देखें इस वक्त यूरोप में आप जाएँ तो औरतें कमा रही हैं, और औरत का कमाने का एक ही ज़रिया है, सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है अपने आप को बेचना, और वो इस्लाम में नहीं है। तो जब वो इस्लाम में पढ़ती हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी हमारे खामंद पर है, वो खुश होती हैं, हम घर में बच्चे पालेंगी, घरदारी करें। औरत की फितरत है यार, घरदारी, ख़ानदानी निज़ाम। अच्छा, औरत के हुकूक़ और इस्लाम ख़वातीन की इज़्ज़त, मुसावी हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जो अक्सर मगरबी माशरों में औरतों को महसूस नहीं होता। हिजाब, महर और औरत की विरासत के उसूल उनके दिल को मुतासर करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बन जाते हैं। ठीक है, हर सूरत में औरत को मिलता है, विरास की सूरत में, तलाक़ की सूरत में,
اور بیوی بن کے رہنے کی صورت میں، بچوں کی ماں کی صورت میں، ہر صورت میں ملتا ہے۔ ایون کہ خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو میراث میں 8واں حصہ ہے، اگر بچے ہوں، اگر بچے نہ ہوں تو چوتھائی ہے، زیادہ ہے۔ عجیب، تو یہ چیزیں جب اسلامی عورتیں پڑھتی ہیں تو اسلام کی طرف ان کا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے۔ غیر مسلم لوگ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ان کی علمی گہرائی، معجزاتی انداز اور حقیقت پسندانہ تعلیمات بہت متاثر کرتی ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے محبت بھرا کلام ہے، وہ دلائل دیتا ہے کہ دیکھو یہ آسمان کس نے بنایا، ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ جناب اللہ زمین، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ بادل، کون ہے تمہارے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر تو جھانکو کتنی انجینئرنگ ہے، کون ہے یہ کرنے والا، یہ خود نہیں ہے، جب ایک ماچس کی تیلی تم نہیں جلا سکتے تو کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا، یہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے۔ تو 9/11 اٹیک کے بعد عورتوں کا بہت زیادہ مسلمان ہونا یہ انہی وجوہات کی بنا پر ہے۔ اب بیچ میں بات آئی تھی ٹوپی پہننے کی کہ یہ مسلم نے کہا کہ میں ٹوپی پہنتا ہوں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، اچھی بات بھی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس القلنسوۃ تحت العمامۃ ویلبس القنسوۃ بغیر عمامۃ، جامع ترمذی حدیث نمبر 1733۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پگڑی کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے اور کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے، ننگے سر نہیں رہتے تھے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور آگے پگڑی باندھنے کی حدیث بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تم ارخا امامتہ بین کتفیہ، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4078۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پگڑی باندھتے تو اس کا شملہ یعنی ایک حصہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے۔ ہم اپنے استادوں سے یہ حدیث کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرا الا متقلصا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سر ڈھانپتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں بات صاف آ گئی ہے۔ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 5358، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی قلنسوۃ بیضاء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید ٹوپی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ الحمدللہ میری اور کلر کی ٹوپیاں اس وقت نہیں ہیں، پہلے خریدتا تھا، اب صرف سفید ٹوپی میں ہی میں رہتا ہوں اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعا سے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔